اسی ماحول میں ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت شفیع امت مالک کوثر و جنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں من صلی علیہ حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ جو مجھ پر صبح و شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ آئیے ہم بھی پروگرام کے شروع میں درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایویژن چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کا اپنا پروگرام ایک نئے صبح لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ کریم آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، دونوں جہاں کی ڈھیر و بھلائیاں برکتیں اللہ آپ کا ہم سب کا مقدر فرمائے۔ ناظرین، انشاءاللہ الرحمن آج بھی ایک اہم ٹاپک کے اوپر آپ سے گفتگو کریں گے۔ اگر اول تاخیر ہمارے ساتھ شریک رہیں گے تو امید کی جا سکتی ہے کہ بہت سارا علم و حکمت سے بھرپور خزانہ آپ حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ آج بھی ہمارے ساتھ کچھ مہمان، کچھ گیسٹ تشریف فرما ہیں جو آپ سے گفتگو کریں گے، آپ تک بہت ساری باتیں پہنچائیں گے۔ میری دائیں طرف میری سیدھے ہاتھ کی جانب موجود ہیں ہمارے قاری احمد رضا مدنی صاحب۔ قاری صاحب کو خوش آمدید، مرحبا، ویلکم کہتے ہیں۔ آپ تشریف لائے، اللہ آپ کا آنا، یہ وقت دینا قبول فرمائے۔ انہی کے ساتھ ساتھ میرے بائیں جانب قاری صاحب کے سامنے ہمارے ایک نئے مہمان کا الحمدللہ اس پروگرام میں اضافہ ہوا ہے، ہمارے حافظ اکبر صاحب۔ ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے تنظیمی ترکیب کے مطابق ایک ڈویژن کے آپ ماشاءاللہ نگران ہیں۔ اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے، امید ہے انشاءاللہ آگے بھی آپ وقت عطا فرماتے رہیں گے۔ اور ساتھ ہی ہمارے بہت پیارے پیارے کلام سنانے کے لیے تشریف رکھتے ہیں ہمارے عبید بھائی۔ عبید بھائی کو خوش آمدید، ویلکم کہتے ہیں۔ اللہ کریم سب کا آنا، یہ وقت دینا قبول فرمائے۔ اول تاخیر ہمارے ساتھ شریک رہیے گا، بہت ساری برکات نصیب ہوں گی۔ آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور قاری صاحب کے ذریعے قرآن کریم کی تلاوت کو شامل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں تلاوت قرآن کریم کی برکت نصیب فرمائے۔ آئیے ناظرین، اب بڑھتے ہیں پروگرام میں کلام کی جانب اور نعت خواں سے کلام سنتے ہیں۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد، پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد، صلی علی نبینا صلی علی محمد۔
ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے 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 جائیں گے جا کر انہیں جائیں گے جا کر انہیں زخم جگر دکھلائیں گے جائیں گے جا کر انہیں زخم جگر دکھلائیں گے اور وہ اگر چاہیں گے تو ایسی نظر فرمائیں گے وہ اگر چاہیں گے تو ایسی نظر فرمائیں گے ہاں وہ اگر چاہیں گے تو ایسی نظر فرمائیں گے خوب روئے بچھاڑو پر بچھاڑے کھائیں گے خوب روئیں گے بچھاڑو پر بچھاڑے کھائیں گے ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے اور موت اب تو گنبد خضرا کے سائے میں ملے موت اب تو گنبد خضرا کے سائے میں ملے موت اب تو گنبد خضرا کے سائے میں ملے ہے تمنا عطار یا رب ان کے جلووں میں یوں موت آئے جب تڑپ کر گرے میرا لاشا تو تھام لے بڑھ کے شاہ مدینہ موت اب تو گنبد خضرا کے سائے میں ملے آقا موت اب تو گنبد خضرا کے سائے میں ملے کب تک آقا کب تک آقا
تک آقا در بدر کی ٹھوکریں ہم کھائیں گے؟ کب تک آقا در بدر کی ٹھوکریں ہم کھائیں گے؟ ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔ ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے، اور حشر میں کیسے سنبھالوں گا میں اپنے آپ کو، حشر میں کیسے سنبھالوں گا میں اپنے آپ کو، آ میرے عطار آ میرے عطار وہ جب وہاں فرمائیں گے، آ میرے عطار جب وہ وہاں فرمائیں گے، ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے، جائیں گے جا کر انہیں زخم جگر دکھلائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی باادب حاضر نصیب فرمائے، اور امید ہے انشاءاللہ آقا ہمیں بھی اپنے دربار میں بلائیں گے۔ ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہم بھی آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی برکتیں حاصل کریں گے۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے اس پروگرام میں ہم کسی ایک ٹاپک کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، اور کوشش ہوتی ہے کہ اس کے حوالے سے بہت سارے علم دین کے موتی، بہت سارے مدنی پھول آپ تک پہنچائیں جو آپ کی زندگی کے اندر بھی کام آئے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک بہت اہم ٹاپک ہے، اور ٹاپک کا نام ہے اہمیت، امپورٹنس۔ ہماری زندگی کے اندر بہت ساری چیزیں ہم سے وابستہ ہوتی ہیں، ان کی اہمیت کو سمجھنا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ رشتے ہمارے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، ہمارے والدین ہمارے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، ہم جاب کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، ہمارے وقت کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے ساتھ وابستہ ہیں، اگر ان کی اہمیت کو ہم سمجھیں تو انشاءاللہ بڑی ترقی کرتے ہیں۔ تو میں بڑھوں گا سب سے پہلے ہمارے قاری احمد رضا صاحب کی طرف۔ قاری صاحب کیا فرمائیں گے ٹاپک کے حوالے سے؟ اور سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ رشتوں کی اہمیت کے حوالے سے آپ ناظرین کو بتائیں۔ یقیناً ہم میں سے ہم باپ بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، چاچا ہیں، اور اسی طریقے سے عورتیں اگر ہیں تو وہ دادی ہیں، نانی ہیں، بہن ہوتی ہیں، بہت سارے رشتے ہمارے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں۔ تو رشتہ داروں کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہونا چاہیے؟ دین ہماری اس حوالے سے کیا رہنمائی کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ واقعی میں اسلام کے اندر رشتوں کی اہمیت ہے، اور ایک انسان کی زندگی کا حصہ ہے کہ وہ سماج کے ساتھ رہتا ہے، وہ گروہ کے ساتھ رہتا ہے، وہ لوگوں کے ساتھ رہتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ تنہا رہتا ہوں۔ تنہا انسان زندگی نہیں گزار سکتا، اور ہر انسان کو اپنے بہت سارے کام کاج کے اندر، بہت ساری ضرورتوں کے اندر ایک دوسروں کی ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کو زندگی بھر کسی کی ضرورت پڑ ہی نہیں سکتی۔ تو پتہ چلا کہ ہر انسان کے اس دنیا کے اندر کوئی نہ کوئی اہمیت ہے۔ تو رشتوں کی اہمیت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے،
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، وعدہ لیا، کس بات کا؟ کہ لا تعبدون الا اللہ، کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، وبالوالدین احسانا وذی القربى، اور والدین کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا وعدہ لیا، عہد لیا۔ اب علی بھائی آپ دیکھیں کہ اس آیت کریمہ سے رشتوں کی اہمیت اجاگر ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلے امتیوں سے، ان کے نبیوں سے عہد لیا ہے، اپنی عبادت کا تو عہد لیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں، اس کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرنا، حسن سلوک کرنا، صلہ رحمی کرنا، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے پچھلے امتوں اور پچھلے امتیوں کے نبیوں سے اس بات کا عہد اور وعدہ لیا ہے۔ پھر اس کی اہمیت کا، رشتوں کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے علی بھائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اپنی عبادت کے بعد جس چیز کا حکم دیا ہے وہ ہے رشتوں کی اہمیت کا، یعنی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ تو یہ والدین یعنی والد والدہ، یہ کیا رشتہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اور دیگر جو بھی رشتہ دار ہیں، اب چاہے وہ ماموں ہو، خالو ہو، یا پھر نانا ہو یا نانی ہو، دادا دادی وغیرہ جتنے بھی رشتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد رشتوں کی اہمیت کو بیان فرمایا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر بھی رشتے کی اہمیت کو کچھ یوں ارشاد فرمایا، وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور وہ جو اسے جوڑتے ہیں جس کا جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، یعنی رشتہ داری کو آپس میں جوڑ کر رکھتے ہیں، توڑتے نہیں، جوڑ کر رکھتے ہیں، جس کا اللہ نے حکم بھی دیا ہے، جیسا کہ ہم نے پچھلی آیت کے اندر سنا بھی، تو وہ اس چیز کو جوڑے رکھتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور برے حساب سے خوف زدہ ہیں۔ اچھا، جو رشتہ داری کو جوڑ کر نہیں رکھتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق کرتے ہیں، ان کے لیے قرآن پاک میں وعید بھی آئی علی بھائی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور وہ اس چیز کو توڑتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، یعنی رشتہ داری کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے کہ رشتہ داری آپس میں رشتے آپس میں ملا کر رکھیں، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کا آپس میں جوڑ کر رکھیں۔ ان کو توڑتے ہیں وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ زمین میں فساد کرتے ہیں، تو اب اللہ تعالیٰ ان کے لیے کیا وعید فرما رہا ہے کہ جو اس طرح کرتے ہیں، رشتوں کو توڑتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، اولئک لہم اللعنہ، اللہ تعالیٰ کی ان پر لعنت ہے، یعنی کل قیامت کے دن یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہوگے۔ اور اللہ تعالیٰ مزید فرماتا ہے وَلْهُمْ سُوءُ الدَّارِ، وَلْهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے برا گھر ہے، یعنی ان کے لیے جہنم ہے۔ تو پتہ چلا قرآن پاک کی آیتوں سے کہ اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کے ساتھ جوڑنے کا حکم دیا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا، نہ کہ توڑنے کا۔ تو رشتوں کی اہمیت قرآن پاک سے تو پتہ لگتی ہے، حدیث پاک سے بھی پتہ لگتی ہے۔ آج ہر کوئی علی بھائی چاہتا ہے کہ میرے رزق میں برکت ہو، میری عمر میں برکت ہو۔ ذرا انسان بیمار پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو ایسا ایک دم وہ ڈر اور گھبرانے لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا انتقال ہو جائے۔ نہیں، انسان اپنی عمر کو بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، اپنی لائف کو تھوڑا طویل کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو چاہتا ہے کہ اس کی رزق میں برکت ہو، اس کی عمر میں برکت ہو، تو حدیث پاک میں آتا ہے جس کا خلاصہ ہے کہ جو رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے، یعنی حسن سلوک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں بھی برکت عطا فرماتا ہے اور اس کے رزق میں بھی برکت عطا فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے علی بھائی دو تین بات اور عرض کروں گا اس کے ساتھ ساتھ میں، ہمارے یہاں پر معاشرے میں کیسا ہے کہ فلاں میرا بھلے کتنا بھی قریبی رشتہ دار ہو، ٹھیک ہے، اب اگر وہ میری کسی مدد کا مستحق ہے، ٹھیک ہے، تو ہم دیکھیں گے کہ اس نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ اگر اس نے میرے ساتھ برا سلوک کیا ہے، اچھا سلوک نہیں کیا ہے،
تو پھر ہم بھی اس کو بولتے ہیں نا اپنی پھوٹی کوڑی بھی نہیں دیتے ہیں, اس کی مدد بھی نہیں کرتے ہیں. یعنی معمولی باتوں پر, چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کر کے بیٹھ جاتے ہیں, ان کے رشتہ داری توڑ کر بیٹھ جاتے ہیں. یہاں تک کہ بلکہ بعض تو ایسے لوگ بھی ہیں کہ جب راستے میں گزرتے ہیں تو سامنے اپنا کوئی رشتہ دار آ رہا ہوتا ہے تو اس کو سلام و دعا تک نہیں کرتے ہیں, اپنی نظریں جھکا لیتے ہیں, ان سے نظریں چرا لیتے ہیں. اور اب حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہمارا کیسا ذہن ہے کہ بس یہ میرے ساتھ حسن سلوک کرے گا تو میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں گا, اس نے میری آؤ بھگت کری تو میں بھی اس کی آؤ بھگت کروں گا, اس نے میری کچھ ہیلپ کی تو میں بھی اس کی کچھ ہیلپ کروں گا. تو یہ تو پھر حسن سلوک نہ ہوا, یہ تو صلہ رحمی نہیں ہوئی, یہ تو عدلے کا بدلہ ہوا. ٹھیک ہے, یہ تو برابری ہوئی. حسن سلوک اور صلہ رحمی کیا ہے کہ جس کو حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو, جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو, جو تم سے رشتہ توڑے تم اس سے جوڑو, اور جو تم پر ظلم و زیادتی کرے تم اسے معاف کرو. اصل میں علی بھائی ہمارے یہاں پر کیا ہے کہ رشتے کمزور ہونے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے نا وہ ہے کہ ہم اپنے رشتوں کو نبھاتے کم اور آزماتے زیادہ ہیں. کئی دنوں کی جو دشمنیاں ہوتی ہے, کئی سالوں کی دشمنیاں ہوتی ہے, اس کو ہم دل و دماغ میں لے کر بیٹھے رہتے ہیں. اسی طریقے سے کوئی بھی رشتہ علی بھائی برا نہیں ہوتا. انسان یا تو اچھا ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے, اس کی سوچ اچھی ہوتی ہے یا بری ہوتی ہے. تو رشتوں کے اندر احساس ہونا یہ بہت ضروری ہے. اسی طریقے سے وقت ہے, دوست ہیں اور رشتے ہیں, یہ انسان کو مفت میں ملتے ہیں, انسان کو فری میں ملتے ہیں, اور ان کی قدر ان کے کھونے کے بعد معلوم ہوتی ہے. اسی طریقے سے رشتہ خون کا ہو یا دوستی کا ہو, اپنے خلوص اور محبت کے پانی سے اس کی آبیاری کرتے رہیں. جس طرح ایک پودا, اس کو مٹی, ہوا, ٹھیک ہے, اور پانی کی ضرورت ہوتی ہے, ٹھیک ہے, تو اسی طریقے سے جو رشتہ ہوتا ہے نا اس کو بھی خلوص اور محبت کی پانی کی ضرورت ہوتی ہے. تو جب تک ہم اس کے رشتے کے اندر محبت اور خلوص اور سچائی وغیرہ یہ داخل کرتے رہیں گے اور اپنے رشتے کو ان چیزوں سے مضبوط کرتے رہیں گے تو اللہ نے چاہا تو ہمارے رشتے مضبوط رہیں گے اور ہمارے اندر ایک خوشگوار فضا قائم بھی رہے گی. علی بھائی آج ایسا ماحول بن چکا ہے, آپ بھی دیکھتے ہیں, میں بھی دیکھتا ہوں, ہم سب یہ غور و فکر کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, مشاہدہ ہے اس بات کا کہ آج یعنی رشتوں کی اہمیت ہمارے دلوں میں نہیں ہے. یعنی ایک دوست ہمارا جس سے ہمارا کوئی خونی رشتہ نہیں ہے, ایک دوست یار جس سے ہمارا کوئی خونی رشتہ نہیں ہے, وہ اگر ہمیں رات کو 1 بجے یا 2 بجے فون کر کے بلائیں نا تو ہم اس کی مدد کے لیے جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. مگر ہمارے اپنے گھر کے اندر اپنے بھائی کی اور بہن کی ہم مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اسی طریقے سے دوستوں کے پاس تو ہمارے پاس ٹھیک ٹھاک ان کے ساتھ گھومنے کا وقت ہے, پھرنے کا وقت ہے, انجوائمنٹ کرنے کا وقت ہے, ٹھیک ہے, ادھر ادھر جانے کا وقت ہے, باتیں کرنے کا وقت ہے. مگر اپنے بوڑھے ماں باپ کے پاس باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے, اپنے بھائی بہنوں کے پاس باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے. بلکہ کہیں ایسے آپ کو کم نصیب بھی علی بھائی ملے گے کہ مہینوں بیت جاتے ہیں مگر وہ اپنے بوڑھے ماں باپ سے نہیں ملتے ہیں, وہ اپنے بھائی بہنوں سے نہیں مل رہے ہوتے ہیں. ان کے بھائی بہن یعنی کہ بہنیں بھائیوں کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں. شادی ہونے کے بعد وہ اپنی سسرال چلی گئی ہے مگر وہ اپنے بھائیوں کا انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ میرا بھائی مجھ سے ملنے آئے گا, میرا بھائی پھل فروٹ لے کر آئے گا, میرا بھائی میرے لیے کپڑا لے کر آئے گا, میرا بھائی آج عید ہے تو مجھے ملنے آئے گا. وہ انتظار کر رہے ہوتے اس کے فون کا. مگر بھائی ہے کہ وہ اپنے دوستوں میں مشغول ہیں, اپنے رشتوں کی کوئی اہمیت کو وہ خیال ہی نہیں رکھ رہا ہوتا ہے. یعنی ایسا ماحول بن چکا ہے. یقیناً ناظرین رشتوں کی بڑی اہمیت ہے. خالد صاحب یقیناً آپ نے جو فرمایا کہ رشتے, اب آج کل دیکھا ہی جاتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر, بھائی بہنوں کو چھوڑ کر جناب وہ آن لائن دوستیاں کرتے ہیں, فیس بک پر کسی کو دوست بنا لیا اور جناب ان کے لیے وقت ہے. یاد رکھیے ناظرین, ہم دنیا میں رہتے ہیں نا, ہم رہتے ہیں ماں باپ کے ساتھ, بھائی بہنوں کے ساتھ, چاچا کے ساتھ, چاچی کے ساتھ, اپنے بیوی بچوں کے ساتھ. اور یاد رکھیے جب ہم بیمار ہوتے ہیں, جب پریشان ہوتے ہیں, جب ہمارے ساتھ کوئی مشکل وقت آتا ہے نا ہمارے اوپر, تو اس وقت یہ ہمارے گھر والے ہی کام آتے ہیں. آپ نے جن کو فیس بک کے ذریعے دوست بنایا تو وہ آپ کا حال پوچھنے نہیں آئیں گے. جب آپ کا انتقال ہو جائے گا تو وہ آپ کو دفنانے نہیں آئیں گے. دفنانے کے لیے, کفنانے کے لیے, دیگر معاملات کرنے کے لیے ہمارے ماں باپ, ہمارے بھائی بہن, ہمارے رشتہ دار ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. تو ان کو اہمیت دیں, ان کا ساتھ دیں, تو انشاءاللہ تبارک و تعالی گھر بار خوشحال رہے گا. اور رشتہ داروں کے اندر بھی جو بہت اہم جو رشتہ ہے نا وہ ہے ماں باپ کا رشتہ.
حافظ صاحب کیا فرمائیں گے دین ہمارا ماں باپ کے حوالے سے کیا رہنمائی کرتا ہے، ماں باپ کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمیں اس حوالے سے کیا بتاتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ علی بھائی، والدین کی اہمیت اگر جاننی ہے نا تو اس شخص سے پوچھیں جس کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ آج دل چاہتا ہے کہ والدین کی پیشانی کو بوسہ دے، ان کے قدموں کو بوسہ دے، لیکن آج ان کے والدین اس دنیا بے وفا سے جا چکے ہیں۔ تو اس لیے جن کے والدین دنیا میں ہیں چاہیے کہ ان کی قدر کر لیجیے۔ یاد رہے کہ والدین کی اہمیت، والدین کی خدمت، اطاعت، ان کے ساتھ حسن سلوک زندگی کے ہر حصے میں واجب ہے، چاہے وہ جوان ہوں چاہے وہ بوڑھے ہوں۔ لیکن بڑھاپے کا ذکر خصوصیت کے ساتھ کیا گیا ہے، اس لیے کہ جب والدین اس عمر میں پہنچ جاتے ہیں، بزرگ ہو جاتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں، تو اس وقت ان کی طبیعت میں ایک چڑچڑا پن ہو جاتا ہے اور کئی ساری بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں، پھر عقل و فہم بھی جانے لگتی ہے، اور پھر ان کی کچھ خواہشات اور مطالبات ایسے ہو جاتے ہیں جو اولاد کے لیے پورا کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ قرآن مجید پڑھیں گے تو قرآن مجید میں جہاں والدین کے ساتھ حسن سلوک، ان کی خدمت، ان کی اطاعت کا درس دیا گیا ہے، حکم دیا گیا ہے، وہیں انسان کو اس کا زمانہ طفولیت یعنی اس کے بچپن کا زمانہ بھی یاد دلایا گیا کہ ایک وقت تھا کہ تم اپنے والدین کے اس سے زیادہ محتاج تھے، لیکن اس وقت والدین نے آپ کے ساتھ ایسا حسن سلوک کیا، اپنی خوشیاں آپ پر قربان کر دی، اپنی خواہشات آپ کے لیے قربان کر دی، اور اپنا قیمتی وقت آپ کے لیے دیا۔ تو آج جب وہ محتاج ہیں اور آج جب آپ کی خدمت کی ان کو ضرورت ہے، تو شرافت اور عقل کا تقاضا یہ ہے کہ آج ان کے احسان کا بدلہ ادا کرو، آج ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ جس طرح قرآن حکیم میں والدین کے حقوق کی ادائیگی کی تاکید کی گئی ہے، اسی طرح احادیث مبارکہ میں بھی والدین کے حقوق کی تلقین کی گئی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی ناک غبار آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ کسی نے عرض کی یا رسول اللہ کون ہے وہ شخص؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے ماں باپ کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکا۔ اسی طرح دوسری جگہ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تو ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے غزوے میں شرکت کرنے کی اجازت طلب کی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دریافت فرمایا، کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہ جی ہاں یا رسول اللہ۔ تو حضور نے فرمایا، ففیہا فجاہد، یعنی انہی کی خدمت میں رہ کر تم غزوہ کرو، یعنی ان کی خدمت میں رہنا اور ان کی خدمت کرنا یہی تمہارے لیے جہاد کا سبب بنے گا، جہاد کے ثواب کا سبب بنے گا۔ تو یعنی جی غزوے میں ثواب کا سبب بنے گا، یعنی انہی کی خدمت میں رہو گے تو تمہیں غزوے کا ثواب ملے گا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے والدین کی حقوق کی ادائیگی نہ کرنے کو کبیرہ گناہ فرمایا ہے۔ اللہ پاک کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبیرہ گناہوں میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی اپنے والدین کو لعنت کرے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، والدین کو پر کون لعنت بھیج سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، اور کوئی شخص کسی ماں کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے تو اس طرح اپنے والدین پر لعنت کرنے کے مترادف ہے۔ تو علی بھائی، والدین کے حقوق اگر ہم قرآن و حدیث پڑھیں گے تو بے شمار والدین کے حکم دیا گیا ہے، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ والدین کے ساتھ جو رویہ ہے، والدین کے ساتھ جو سلوک ہے، یقین جانے کہ اس وقت اگر ہم دیکھیں تو مظلوم ترین شخصیت جو ہے وہ اس دنیا میں وہ والدین بن چکے ہیں۔ دنیا بھر کے پاس وقت گزارنا ہے، لیکن والدین کے ساتھ، والدین بوڑھے والدین گھر میں انتظار کرتے رہتے ہیں کہ ہمارا بچہ آئے، ہم سے کچھ بات کرے، کچھ ہماری دلجوئی کرے، کچھ ہمارے لیے لے کر آئے، لیکن ہم دوستوں کے ساتھ رات میں 1-1 بجے تک، 12-12 بجے تک ان کے ساتھ پارٹیاں کر رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ محفلیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن والدین کے ساتھ چند منٹ بیٹھ کر ان کی دلجوئی کرنے کا وقت نہیں ہوتا ہے۔ اور اگر بیٹھ بھی جائیں، کبھی وقت مل بھی جائے، تو والدین کے ساتھ بیٹھیں گے تو ان کی بات کرنے کے بجائے اکثر موبائل میں لگے رہتے ہیں۔ اب وہ والدین کے پاس بیٹھ کر بھی بیٹھے نہیں ہوتے ہیں، والدین کو وقت دے کر بھی وقت نہیں دے رہے ہوتے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ گفتگو کریں، ان کی دلجوئی کریں۔ وہ ہم سے زیادہ کچھ نہیں چاہ رہے ہوتے، وہ کوئی دولت، وہ کوئی زیادہ ہم سے کچھ نہیں چاہ رہے ہوتے، وہ یہی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کی اولاد ان کے پاس بیٹھ کر کچھ اچھے بولے، ان سے کچھ اچھی گفتگو کرے۔ سب بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جب تک شادی نہیں ہوئی ہے تو ماں باپ کو پورا وقت دے رہا ہے ماشاء اللہ، لیکن جب شادی ہو گئی تو پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اب ماں باپ سے تھوڑا دور رہتا ہے۔ تو یہ دیکھ لیں کیوں ایسا کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ظاہر ہے اپنی بیوی کو بھی وقت دینا ہے، بچوں کو بھی وقت دینا ہے، وہ بھی ضروری ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ ان کی طرف اتنا زیادہ متوجہ ہو جائے کہ ماں باپ کی طرف سے پورا دھیان ہٹ جائے۔
تو ادھر بھی توجہ رہے, ادھر بھی توجہ رہے. جی علی بھائی ایسا ہوتا ہے شادی کے بعد, یعنی شادی سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ باہر سے آتا ہے تو والدین کے روم میں جاتا ہے, والدین کے ساتھ بیٹھتا ہے, لیکن اب شادی ہو گئی تو جائیں گے تو والدین کو دیکھ کر بھی اگنور کر کے اپنے روم میں چلے جائیں گے, اپنی فیملی کے ساتھ چلے جائیں گے, اور اپنے روم میں بیٹھ کر اپنے بچوں کو, اپنی فیملی کو وقت دے رہے ہوں گے, لیکن والدین کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں. یقین جانیں یہ والدین کے لیے بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے. جب والدین دیکھتے ہیں کہ شادی کے بعد ان کا بچہ اگنور کر رہا ہے ان کو, تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ گھر کے معاملات میں بھی کچھ بگڑ جاتا ہے. یقیناً ماں باپ بہت اہم ہیں, اور جب تک یہ ہمارے ساتھ ہیں تو ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے. اگر ہم سے جدا ہو جاتے ہیں, یقین مانی ناظرین, بڑا پچھتاوا ہوتا ہے, پھر دل بھی کرتا ہے کہ کاش ان کی اہمیت ہم سمجھ پاتے, کاش ان کو وقت دے پاتے, کاش ان کے ساتھ کچھ وقت گزار پاتے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب تک ہم شادی نہیں ہوتی نا, تو یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کو وقت دے رہا ہوتا ہے, ان کے ساتھ بیٹھ بھی رہا ہوتا ہے, کھا پی رہا ہوتا ہے, سارے معاملات کر رہا ہوتا ہے, لیکن جیسے ہی شادی ہوتی ہے, بیوی بچے والے بندہ آدمی ہو جاتا ہے, تو پھر ان کے لیے وقت دے رہا ہوتا ہے. تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے, اس سے ماں باپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں, ان کو اہمیت دیں, ورنہ وہی حافظ صاحب نے جو بات کی تھی شروع کے اندر کہ جب تک یہ ہیں تب تک قدر, پھر ہمیں جب یہ چلے جاتے ہیں نا تو پھر قدر ہوتی ہے. کئی لوگ ایسے ہیں کہ جن کے ماں باپ نہیں, وہ پچھتاتے ہیں کہ کاش ان کے لیے ہم کچھ کر پاتے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں والدین کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کہا جاتا ہے قاری صاحب کہ جسمانی والد جو ہے وہ ایک باپ ہوتا ہے جس کو ہم فادر کہتے ہیں, اور روحانی طور پر جو والد ہے وہ استاد ہوا کرتا ہے. یہ کہا جاتا ہے. کیا فرمائیں گے آپ رشتوں کے اندر, جہاں ہم بہت ساری چیزوں کو ہم نے ڈسکس کیا, جہاں بہت ساری چیزوں کو ہمیں اہمیت دینی چاہیے, وہیں پر استاذ کے حوالے سے, ٹیچر کے حوالے سے ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے, اور دین ہمارا اس حوالے سے کیا رہنمائی کرتا ہے؟ واقعی میں علی بھائی اساتذہ یہ کسی بھی قوم کی تعمیر اور ترقی کے لیے ریڑھ کی ہڈی کے مانند ہوتے ہیں. اساتذہ کا شمار یہ قوم کے باشعور طبقے میں ہوتا ہے. اساتذہ کے فرائض منصبی میں, یعنی ان کے جو منصب کے کاموں میں جو کام ہیں وہ یہ ہے کہ تعمیر قوم ہے, کردار سازی ہے, تزکیہ نفس ہے, پھر بیداری ہے, قیادت کی تیاری ہے, پھر اسی طریقے سے طلباء کو اعلیٰ نظریات سے متصف کرنا ہے. پھر یہی اساتذہ کے فرائض منصبی میں یہ آتا ہے کہ وہ حق و باطل کے درمیان فرق کرنا سکھاتے ہیں, جائز ناجائز, حلال و حرام کا شعور طلباء کے اندر پیدا کرتے ہیں. انہی ذمہ داریوں کی وجہ سے جیسا کہ آپ نے کہا کہ استاد کو روحانی باپ کا درجہ دیا گیا ہے. اچھا علی بھائی, استاد اور معلم ہونا یہ بہت عزت و شرف کی بات ہے. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, انما بعثت معلما, یعنی مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا. یعنی آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے اس دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے, مبعوث ہونے کا جو مقصد ہے, وہ ہے استاد, معلم ہونا. نسل انسانی کی بہترین پرورش کی جو ذمہ داری ہے نا, وہ دو لوگوں کے کاندھوں پر ہے. ایک نمبر 1 والدین پر, اور نمبر 2 یہ اساتذہ پر. یہی اساتذہ, یعنی کہ کہتے ہیں نا کہ اساتذہ دراصل یہ قوم کے محافظ ہوتے ہیں, کیونکہ یہ آنے والی نسلوں کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں. یہی اساتذہ سمجھو آنے والی نسلوں کو قوم و ملت اور ملک کی خدمت کے قابل بنا رہے ہوتے ہیں. اور اساتذہ کی اہمیت تو کا انداز آپ اس حدیث پاک سے لگائیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جس نے کسی آدمی کو قرآن مجید کی ایک آیت سکھائی, میرا آقا فرماتے ہیں کہ وہ اس کا آقا ہے, یعنی وہ استاد اس کا آقا ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں, جس نے مجھے ایک حرف سکھایا اسے مجھے اپنا غلام بنا لینا چاہیے. اب چاہے تو وہ مجھے بیچ دے, یا تو چاہے تو مجھے آزاد کر دیں. یعنی جس نے بھی ایک حرف سکھا دیا, مولا کائنات فرماتے ہیں کہ سمجھو میں اس کا غلام ہو گیا ہوں. اب چاہے تو مجھے بیچ دے یا مجھے آزاد کر دیں. تو جہاں یہ استاد کی اپنی اہمیت ہے دین کے اندر, اسی طریقے سے علم دین کی بھی اپنی اہمیت ہے. اور دیکھیں جب بندہ کسی کے پاس پڑھتا ہے تو جس طرح وہ درسگاہ کا ادب کرتا ہے, کتابوں کا ادب کرتا ہے, تو ساتھ ساتھ میں استاد کا بھی ادب کرنا چاہیے. اور استاد کے ادب کرنے سے جو علم کی روح ہے, علم کا جو فیضان ہے, وہ نصیب ہوتا ہے. کتابوں کے اندر آتا ہے کہ استاد کی تعظیم و تکریم کس انداز سے کرنی چاہیے. مثلا کسی شاگرد کو, اسٹوڈنٹ کو اپنے استاد سے کوئی کام ہے, اب وہ اس کے گھر پر جاتا ہے, تو استاد کا دروازہ کھٹکھٹانے کے بجائے
اس کے باہر آنے کا انتظار کرے. یہ استاد کی تعظیم و تکریم ہمیں اسلام نے سکھائی. علم دین کی بھی کیا نام اس دین کے اندر بڑی اہمیت ہے جس کو ہم قرآن مجید سے یوں سمجھ سکتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تعالیٰ تو ایک تو ایمان والوں کے درجات کو بلند فرماتا ہے، اور جن کے پاس علم دین ہیں، ٹھیک ہے، جو دین کا علم رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بھی بلند فرماتا ہے. اور ایک اور قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ جو علماء ہیں، علماء کیا ہے، ان کے پاس عالم دین ہوتے ہیں، دین کا علم ہوتا ہے، تو علماء ہی اللہ سے ڈرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو علم دین کی بھی اس اسلام کے اندر اور ہمارے مذہب کے اندر بڑی اہمیت ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو علم دین سے آراستہ پیراستہ بھی کرتے رہیں اور اپنے استاد کی تعظیم و تکریم بھی ہم بجا لاتے رہیں. یقیناً اساتذہ جو ہیں یہ قوم و ملت کا معمار ہوتے ہیں، یہ معمار ہوتے ہیں، اور یہی انسان کو سکھاتے ہیں کہ کس طرح جینا ہے. جو آپ نے بھی بات کی، اللہ تعالیٰ ہمارے اساتذہ کو سلامت رکھے، اللہ ہمیں اپنے اساتذہ کا با ادب بنائے. با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. جو ادب کرتا ہے بڑی منزلیں پاتا ہے، جو بے ادب کرتا ہے بعض اوقات یہ بھی دیکھا ہے رضا بھائی کہ وہ بعض اوقات ایک وقت ہوتا ہے کہ بڑی ظاہری طور پر بڑی اونچائی پر ہوتا ہے، لیکن چونکہ وہ اپنے اساتذہ کا بے ادب ہو جاتا ہے، دنیا نے پھر یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ کہاں سے کتنی اونچی منزل پر پہنچ کر بعض اوقات وہ نیچے گرتا ہے، اور ایسا گرتا ہے کہ پھر اس کو کوئی اٹھانے والا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے. تو لہٰذا اپنے محسن کا احسان فراموش نہیں ہمیں ہونا چاہیے، محسن کے احسان کو تسلیم کرنا چاہیے. ان کی عزت کریں گے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے گا. اہمیت کے اوپر گفتگو چل رہی ہے. میں حافظ صاحب سے یہاں پر یہ گفتگو کرنا چاہوں گا کہ وقت کی کیا اہمیت ہے، چونکہ وقت ہی ہے جو بعض اوقات انسان کو بہت کچھ دیتا بھی ہے، بہت کچھ چھین بھی لیتا ہے. تو کیا کہتے ہیں آپ وقت کے حوالے سے؟ علی بھائی، اللہ پاک کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک قیمتی نعمت جو ہے نا وہ وقت ہے. اور وقت یہ اللہ پاک کی ایک ایسی عظیم نعمت ہے کہ یہ ہر انسان کو برابر ملی ہے، یکساں ملی ہے. ایسا نہیں ہے کہ غریب کے لیے 24 گھنٹے ہیں تو امیر کے لیے 27 گھنٹے ہیں، بلکہ غریب و امیر سب کے لیے دن و رات میں 24 گھنٹے ہی ہیں. اور ایک عظیم نعمت ہے کہ اللہ رب العزت نے سب کو برابر عطا فرمائی ہے. اب یہ ہم پر ہے کہ ان اوقات کی کون صحیح استعمال کر کے قدر کرتا ہے اور کون اس کو ضائع کر دیتا ہے. اور ایک عظیم رب تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ نعمت ہے کہ آپ کے پاس وقت ہے تو زندگی ہے، اور وقت نہیں ہے تو زندگی نہیں ہے. وقت کی وجہ سے زندگی ہے تو وقت ہے، وقت نہیں ہے تو زندگی نہیں ہے. بے شک وقت سے زیادہ کوئی قیمتی شے نہیں ہے، اور وقت انتہائی قیمتی ہے. سورۃ العصر ہمیں پکار کر زندگی اور وقت کی اہمیت کو سمجھا رہی ہے کہ ہمیں سمجھنا چاہیے، اور ہمیں اپنی زندگی نیکیوں کے ساتھ، عمل صالح کے ساتھ، سنتوں پر عمل کرتے ہوئے نیکی کی دعوت والی زندگی گزارنی چاہیے. اگر ہم اس طرح زندگی گزارنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ ہم لوگوں کا ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں سے ہو جائے گا جو اللہ پاک کے فضل و کرم سے محروم نہیں ہے. وقت کی اہمیت کے متعلق آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں سے اکثر لوگ دھوکے میں رہتے ہیں. ایک وقت ہے اور دوسری صحت ہے، کیونکہ صحت اگر ایک بار انسان کی چلی جاتی ہے تو پھر ویسی صحت اس کو نہیں ملتی ہے. اسی طرح وقت ہے کہ وقت اگر ایک بار چلا جائے تو پھر نہیں ملتا ہے. آپ کی دولت چلی جائے تو واپس آ سکتی ہے، لیکن وقت ایک ایسی دولت ہے کہ یہ اگر چلی جائے تو پھر کبھی دوبارہ ملتی نہیں ہے. اور ہماری زندگی کے لمحات جو ہیں یہ انمول ہیرے ہیں، اگر ان کو ہم نے ضائع کر دیا تو ہمیں حسرت و ندامت کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. ہمیں چاہیے کہ وقت کی قدر کریں، کیونکہ اگر یہ ضائع ہو جاتا ہے تو پھر دوبارہ نہیں ملتا ہے. اور وقت کے درست استعمال سے انسان بلندی پر پہنچ جاتا ہے، اور وقت کو ضائع کر کے انسان تنزلی کا شکار بھی ہو سکتا ہے. وقت کے حوالے سے بزرگان دین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کس قدر سنجیدہ ہوتے تھے اور وقت کی کس قدر اہمیت کو سمجھتے تھے، اس سے آپ دیکھیں کہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ سے کسی نے کہا کہ حضور آپ آج کا کام کل کر لیجئے گا، تو آپ نے فرمایا میں روزانہ کا کام ایک دن میں بڑی مشکل سے کرتا ہوں، اگر آج کا کام بھی میں کل پہ چھوڑ دوں گا تو پھر 2 دن کا کام ایک دن میں کیسے کر پاؤں گا. تو یہ ہمارے بزرگان دین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وقت کی کس قدر کیا کرتے تھے. اور وہ وقت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ وقت کی اہمیت اور قدر ہر انسان بتا رہا ہوتا ہے. کامیاب انسان بھی وقت کی قدر کرنے کے لیے کہہ رہا ہوتا ہے اور ناکام انسان بھی کہہ رہا ہوتا ہے، لیکن کامیاب انسان وقت کا صحیح استعمال کر کے وقت کی اہمیت اور قدر بتا رہا ہوتا ہے، جبکہ ناکام انسان وقت کو ضائع کر کے اور برباد کر کے وہ یہی بات کہہ رہا ہوتا ہے. اس واقعے سے وقت کی اہمیت کو سمجھتے ہیں کہ ایک بادشاہ اپنے مصاحبوں کے ساتھ کسی باغ کے قریب سے گزر رہا تھا، تو اس کو ایک
छोटा सा संगरेज़ा आकर लगा। उसने देखा कि एक शख्स संगरेज़े फेंक रहा है, पत्थर फेंक रहा है। बादशाह ने अपने खुद्दाम से कहा कि इस संगरेज़े फेंकने वाले को पकड़कर मेरे पास लाओ। जब पकड़कर लाया गया तो वो एक देहाती था। उससे पूछा कि तुमने ये संगरेज़े कहाँ से हासिल किए? तो उसने कहा मैं सहरा से गुजर रहा था, मुझे ये संगरेज़े मिले, ये पत्थर मिले, मैंने झोली भर ली और इस बाग में आया तो इससे मैं फल तोड़ने के इस्तेमाल में ले आया और इससे फल तोड़ रहा हूँ। तो बादशाह ने कहा तुम्हें पता है ये संगरेज़े क्या हैं? कहा ये जिनको तुमने ज़ाय किया है ये एक अनमोल हीरे हैं और ये कीमती हीरे हैं। तो उस वक्त उसको एहसास हुआ, लेकिन अब एहसास होने का क्या फ़ायदा? अब तो वो कीमती हीरे गुजर चुके, अब तो ज़ाय कर चुका वो, क्योंकि उसको इल्म नहीं था और उसने वो अपने अनमोल हीरे ज़ाय कर दिए। तो हमारी ज़िंदगी के लम्हात जो हैं इन्हीं अनमोल हीरों की तरह हैं कि अगर ये ज़ाय हो जाएं तो फिर हसरत और नदामत के सिवा हमारे पास कुछ नहीं रहता और अफसोस के अलावा हमारे पास कुछ नहीं रहता। तो ये हिकायत हमें अपनी ज़िंदगी के कीमती लम्हात की कदरदानी का सबक दे रही है कि गुज़रता वक्त हर एक लम्हा हमारी ज़िंदगी का एक कीमती हीरा है। अगर उसको यूं ही बेकार ज़ाय कर दिया तो सिवाय हसरत और नदामत के कुछ ना आएगा। जिस तरह इस देहाती शख्स ने अपने अनमोल हीरों को ज़ाय करके अफसोस करने लगा और हसरत और नदामत का शिकार हुआ, तो ऐसे कीमती हीरों की हमें कदर करनी चाहिए और इन्हें कल बरोज़ क़यामत रब्बुल इज़्ज़त जो इन कीमती हीरों की और अपने ज़िंदगी के अनमोल हीरों की कदर करता है, जब वो कल क़यामत के दिन रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हाजिर होगा तो उम्मीद है कि उसको शर्मसारी नहीं होगी। माशाअल्लाह। और वक्त की अहमियत को का अंदाज़ा इससे भी अगर लगाएं हाफिज़ साहब कि दुनिया की तकरीबन हर चीज़ ख़रीदी जा सकती है ना। आप देखें कोई महंगे से महंगा मोबाइल हो, महंगी से महंगी गाड़ी हो, महंगे से महंगा जो ना फ्लैट हो, इंसान ख़रीद सकता है उबैद भाई। लेकिन वक्त एक ऐसी नेमत है कि हम यानी पूरी जमा पूंजी लगा कर भी ख़रीदना चाहें ना, दुनिया का जो सबसे बड़ा अमीर और कबीर आदमी हो ना, वो अपनी सारी दौलत लगाकर जो पिछला जो कल का वक्त गुजरा है, जो कल का जो दिन गुजरा है ना, वो लेना चाहे वो नहीं ख़रीद सकता है। तो इससे भी नाज़रीन आप देखें कि वक्त कितना अहम है, कितनी अहमियत का हामिल है। हम बाज़ औक़ात अपने इस कीमती मोतियों को, कीमती हीरों को, गोया जो वक्त है ये कीमती मोती हैं, इनको हम ऐसे गुजार देते हैं फजूलियात के अंदर और दीगर कामों के अंदर, और फिर बाद में बाज़ औक़ात पछतावा होता है। बल्कि क़यामत के दिन भी इंसान को हसरत होगी, काश मैं दुनिया में जाता। बल्कि यूँ अगर आप देखें वक्त की अहमियत का इससे भी अंदाज़ा लगाया, यहाँ तक उलमा ने फरमाया कि बंदा जब जन्नत में जाएगा ना तो वहाँ भी उसको उस चीज़ की हसरत होगी कि जो दुनिया के अंदर उसको काश ये तमन्ना करेगा काश मैं दुनिया के अंदर और अल्लाह की इबादत कर लेता। यकीनन जन्नत में जाने के बाद कोई टेंशन नहीं होगी, लेकिन एक ये बताया गया है कि वहाँ जाने के बाद भी इंसान को ये बात जो है ना वो होगी, काश मैं दुनिया के अंदर अल्लाह की और इबादत करता तो और बड़ा मकाम मिल जाता। तो अल्लाह हमें अपने वक्त की कदर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ज़िंदगी के बहुत मुख्तसर अय्याम हैं, चंद दिन की ज़िंदगी है, कब ज़िंदगी की ये गाड़ी रुक जाए, कब सांस की माला टूट जाए, कब हमारी सांस बंद हो जाए, कुछ पता नहीं है। इसलिए जितना वक्त हमें मिला है रब तबारक व तआला से दुआ भी करते रहा करें, अपने वक्त की अहमियत को समझें। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिनकी हमें अहमियत समझ होती है। आप अल-मुख्तसर ये समझ लीजिए, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो जो नेमतें अता फ़रमाई हैं उनकी कदर कर लीजिए, उनकी अहमियत को समझ लीजिए। अच्छे अखलाक भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अच्छे अखलाक का होना, हम हुस्न अखलाक वाले हों, हम घर वालों के साथ अच्छा सलूक करने वाले हों, अपने नौकरों के साथ, अपने उठने बैठने वालों के साथ, दोस्तों की को अहमियत दें, अपने मुताल्लिकीन को अहमियत दें, पड़ोसियों के साथ हमारा रवैया अच्छा होना चाहिए, फिर हमारे साथ जो काम करने वाले हैं उनके साथ अच्छा रवैया होना चाहिए। सारी चीज़ों को अहमियत देना सीखेंगे इंशाअल्लाह। आप लोगों को अहमियत देंगे, लोग आपको अहमियत देंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको वो काम करने की तौफ़ीक़ दे जिसमें उसकी रज़ा हो, और वो काम से अल्लाह हमको बचाए कि जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की नाराज़गी हो। अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस प्रोग्राम को कबूल फरमाए। उम्मीद करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी होंगी। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में, नेक्स्ट एपिसोड में इंशाअल्लाह मज़ीद एक नए टॉपिक के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह तबारक व तआला आपको हमें दोनों जहाँ की भलाइयाँ बरकत नसीब फरमाए। आइए आखिर में सलातो सलाम पढ़ लेते हैं। ताजदारे हरम ऐ शहंशाह दी, ताजदारे हरम ऐ शहंशाह दी, तुम पे हरदम करोड़ों दुरूदो सलाम हो। निगाहे करम हम पे सुल्ताने दी हो, निगाहे करम हम पे सुल्ताने दी, तुम पे हरदम करोड़ों दुरूदो सलाम। दूर रह कर
نہ دم ٹوٹ جائے کہیں، دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جائے کہیں، کاش طیبہ میں اے میرے ماہ مبین، کاش طیبہ میں اے میرے ماہ مبین دفن ہونے کو مل جائے دو گز زمین، دفن ہونے کو مل جائے دو گز زمین، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، تاجدار حرم اے شہنشاہ دین، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، پھر بلا لو مدینے میں عطار کو، پھر بلا لو مدینے سگے عطار کو، یہ تڑپتے ہیں طیبہ کے دیدار کو، یہ تڑپتے ہیں طیبہ کے دیدار کو، کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں، کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، تاجدار حرم اے شہنشاہ دین، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو، نگاہ کرم ہم پہ سلطان دین، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ پاک ہماری ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم سب کی تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کو اپنا نیک بندہ بنا۔ اے رب کریم عز و جل ہمارے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ ناز میں قبول فرما۔ ہمارے ناظرین جہاں جہاں سے شریک ہیں یا اللہ سب کی تمام دلی جائز تمنا مرادیں پوری فرما، جو بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، تنگ دست ہیں، بے روزگار ہیں، جس طرح کی بھی چھوٹی بڑی مصیبتوں میں گرفتار ہیں یا اللہ سب پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما۔ اے اللہ عز و جل بار بار پیارا پیارا مکہ، میٹھا میٹھا مدینہ دکھا، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے، سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد برحمتک یا ارحم۔ اسی ماحول میں ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو۔